ملک پاکستان خصوصاً صوبہ سندھ میں حالیہ سیلابی تباہ کاریوں کا جائزہ لینے اور امدادی کام کی غرض سے گزشتہ دنوں المدینہ اسلامک ریسرچ سینٹر کراچی کا ایک اہم وفد کراچی سے اندرون سندھ کے دورے پر 2 ٹرک ساتھ لے کر روانہ ہوا۔ یہ دورہ کیوں ضروری تھا؟ اگرچہ المدینہ اسلامک ریسرچ سینٹر کا سیلاب متاثرین کے لیے گزشتہ 1 ماہ سے پہلے کراچی پھر بلوچستان امدادی آپریشن جاری ہے، لیکن اندرون سندھ دورہ کرنے کا مقصد سندھ بھر کی عمومی صورتحال کا گہرائی سے جائزہ لینا تھا، بالخصوص گاؤں، دیہات اور مین روڈ سے ہٹ کر اندر تک کے چند کچے علاقوں تک خود پہنچ کر اپنی آنکھوں سے نہ صرف صورتحال کو مکمل دیکھنا تھا بلکہ متاثرین سے ملاقات کر کے ان کی دلجوئی کرنا اور خود ان کی زبانی ان کی ضروریات معلوم کرنا بھی تھا۔ پینے کا پانی کہاں سے لا رہے ہیں آپ لوگ؟ بس یہیں اس میں سے جا کے نکالتے ہیں، کوئی سوکھا راستہ نہیں ہے؟ یہ نلکا لگا ہوا ہے جی، یہ سامنے پانی کے اندر اسی میں سے یہ نکالتے ہیں کافی دیر چلا کے۔ یہ پہلے یہ گھر تھے آپ لوگوں کے ساتھ؟ ابھی کہاں رہ رہے ہیں؟ روڈ پہ؟ روڈ سے ادھر رہ رہے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ ان تک ہر ممکن امداد و تعاون پہنچاتے ہوئے آگے مزید اس دورے کی روشنی میں بہتر سے بہتر منصوبہ بندی کرنا شامل تھا، جس میں بحمداللہ معقول حد تک اہداف حاصل کیے گئے۔ چونکہ المدینہ اسلامک ریسرچ سینٹر کی کوشش یہ ہے کہ خود بھی وہاں پہنچا جائے اور امداد بھی وہیں پہنچائی جائے جہاں یا تو عموماً کوئی نہیں پہنچ رہا یا اب تک کوئی نہیں پہنچا۔ جہاں گاڑیاں نہیں جا سکتیں وہاں دیگر دستیاب ذرائع اختیار کیے جائیں اور مساجد، مدارس اور دینی اداروں کو مراکز بناتے ہوئے امداد مستحقین تک پہنچائی جائے۔ وفد نیشنل ہائی وے سے ہوتا ہوا پہلے مورو پہنچا، وہاں کے امدادی مرکز کا دورہ کیا، پھر وفد پکوان سینٹر پہنچا جہاں روزانہ 22 دیگیں اطراف کے گاؤں دیہاتوں میں پکا پکایا کھانا تقسیم کرنے کے لیے تیار کی جاتی ہیں۔ پھر وہاں سے اطراف میں اندرونی گاؤں اور دیہات کا جائزہ لینے اور ان میں امداد تقسیم کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ رند موری پہنچے جہاں رک کر نہ صرف پانی میں ڈوبے ہوئے کئی علاقے دیکھے اور حتی الامکان متاثرین کی دلجوئی کے لیے ان کی فوری ضروریات معلوم کر کے ان میں امدادی سامان تقسیم کیا گیا۔ کہ یہاں پر امدادی معاملات آپ کچھ بھی نہیں ملا ہم کو، نہ ترپال ملا ہے، نہ مچھردانی ملی ہے، نہ کوئی کھانا جو ہے آپ کو اپنا کتنے ٹائم مل رہا ہے یہاں پر؟ کچھ بھی نہیں ملا۔ چلے ہم اللہ نے چاہا تو خیر کے ساتھ آپ کے کھانے کا تو بندوبست کریں، ہم وہ تو کر رہے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ باقی ترپال کا بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کر دیں۔ اس کے ساتھ وہاں مزید تیار کھانا پہنچانے کی منصوبہ بندی بھی کی۔ پھر وہاں سے دریا خان مری تک کے علاقوں تک درمیان میں پانی اور پانی میں ڈوبے ہوئے گاؤں دیہات پر رکتے ہوئے لوگوں تک پہنچے اور ان سے وہاں کی صورتحال پر تفصیل سے باتیں بھی کیں، اور لوگ تو جیسے اس کے انتظار میں تھے کہ کوئی آئے اور ہم سے ہمارا حال پوچھے اور ہم انہیں اپنی بدحالی کا احوال سنائیں۔ جو یہاں کے رہائشی ہیں ان کا گزر ہوا، یہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اپنے اس گاؤں کے بارے میں؟ سر یہ تقریباً 8-10 دن ہو گئے ہیں، یہ پانی اوپر سے جا رہا ہے روڈ سے، پہلے یہ نیچے سے آ رہا تھا۔ یہاں پہ جو بھی چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں نا سر، سب ڈوب گئے۔ ہمارا گاؤں آخری ہے یہاں پہ، اس کے آگے بہت بڑا یہ ڈھورو ہوتا ہے نا جس سے پانی کا نکال ہوتا ہے۔ علاقے کا نام بھی بتائیں سر جام وگن کے ہم رہائشی ہیں، ہم سب وگن ہیں۔ جام وگن گوٹ کا نام ہے۔ اگر یہ پانی بند نہ ہوا تو ہمارے گھر بہت اوپر ہے، وہ بھی آستے آستے ڈوب گئے ہیں۔ ایک ہمارا گاؤں بچا ہے جس میں ابھی پانی چڑھا نہیں ہے لیکن دیواروں تک لگ گیا ہے، وہ بھی ٹیلوں کی وجہ سے کہ اونچا بنایا ہے۔ ہاں ابھی تک یہاں پر کوئی تنظیم، کوئی ادارہ، کوئی گورنمنٹ کا کوئی نہیں آیا؟ کوئی بھی نہیں آیا تھا، کھڑا بھی نہیں۔ چلیں انشاءاللہ ہم اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں، انشاءاللہ اللہ آسانی فرمائے گا۔ یہاں سے دیگر علاقوں کا دورہ اور حسب استطاعت امداد کی تقسیم اور ان کی خوراک کا بندوبست کرتے ہوئے ہم اپنی اگلی منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ نہایت بدحال راستوں سے گزرتے ہوئے دربیلو پہنچے جہاں رات بسر کی۔ اگلے دن صبح کنڈیارو اور اس کے اطراف میں دربیلو کی صورتحال کا جائزہ لیا۔
جس کے بعد دربیلو کے اطراف کے اندرونی علاقوں کے کئی گاؤں دیہات کا دورہ کرتے ہوئے بند تک پہنچے۔ متاثرین بوڑھے، جوان اور بچوں سے ملے، سب کھنڈر بن چکا تھا اور لوگ کھلے آسمان تلے خستہ حال خیمے لگا کر، چارپائیاں بچھا کر اور اپنے بچے کچے مویشیوں کے ساتھ ہی راستے اور بند کے کنارے پناہ لینے پر مجبور تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اس وقت موجود ہیں دربیلو کے اندر، اور کراچی سے ہم آئے ہیں المدینہ اسلامک سینٹر سے، اور سندھ کے دورے پر آئے ہیں۔ کافی علاقے ہم کیا کہتے ہیں وزٹ کر چکے ہیں، اور ابھی آپ کی طرف آئے ہیں۔ صورتحال وغیرہ ساری جو ہے نا وہ ہم نے کیپچر کر لی ہے۔ ذرا کچھ بتائیں کہ یہاں کتنے خاندان جو ہے نا آباد ہیں، جن کے کیا کہتے ہیں جن کے گھر اجڑ گئے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جن کی کھیتیاں اور جن کے جتنے بھی مویشی وغیرہ جو ہیں یا فصلیں نقصان ہو گئی ہیں، تو ذرا کچھ بتائیں۔ میرا نام ہے سید فقیر شاہ۔ ٹھیک ہے، تقریباً اس گاؤں میں 250-300 جو ہے گھر ہیں جو 250 پانی، گھر ہیں۔ ہاں، ان میں سے جو افراد ہیں تقریباً ایک گاؤں میں گھر میں 20-30 بندے یا بچے، ایک گھر میں 250-300 گھر ہیں، تو 1500-2000 افراد ہیں۔ اور یہ جو ہے کھیتیں جو ہیں تو وہ تو ساری ڈوبی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ جگہیں جو ہیں وہ بھی ساری ڈٹھی ہوئی ہیں، ایسے ہی کھلے آسمان تلے بیٹھے ہوئے ہیں۔ خوراک آپ کے پاس موجود ہے؟ بالکل، کھانے کا سلسلہ کسی نے بھی نہیں دیا ہے، اب تک کوئی آیا؟ کوئی بھی ابھی تک نہیں آیا۔ اچھا، کوئی ادارہ، کوئی فلاحی تنظیم؟ کوئی بھی نہیں آیا، کسی نے بھی کوئی نہیں آیا۔ تو آپ کا کھانا پینے کا سلسلہ کیسے؟ تھیلی میں لے کے آ رہا ہے، بس ایسے گزارا کر رہے ہیں سر، باقی ہماری حالات بہت خراب ہے۔ آگے کے حالات اور مناظر نہایت تکلیف دہ اور صورتحال انتہائی پریشان کن تھی۔ ایک وقت کا کھانا تک متاثرین کو میسر نہ تھا۔ وفد نے اسی وقت فیصلہ کیا اور اسی دن سے ان کے کھانے کا آغاز کر دیا گیا۔ نیز ترپال اور خیموں کی وہاں شدید قلت تھی، جس کے اہتمام کا ان سے وعدہ کر کے حسب استطاعت ان تک پہنچانا شروع کر دیا گیا۔ 200-250 گھر بتا رہا ہے نا، وہی یہ ایک گاؤں میں ہے۔ باقی یہ بندہ آپ کے سامنے، اس کے اوپر جو سائڈ ہے نا وہ علیحدہ لوگ ہیں، اس گاؤں سے اور آگے علیحدہ لوگ ہیں۔ سب کی یہی حالت ہے؟ سب کی یہ حالات ہے، اور یہ 200-250 گھر کی بات نہیں ہے، لاکھوں گھر جو ہے نا پریشان ہیں، در پدر ہیں، لیکن یہ 200-250 گھر بتائے، صرف یہ ایک ہی گھر ہے زفرہ بات کا، وہ بڈل خان، وہ گاؤں علیحدہ ہے۔ چلیں، بہرحال ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس آزمائش سے جلد آپ کو نکالے، اور انشاءاللہ خیر کے ساتھ کل سے ہی ہم کم از کم جو آپ کی بنیادی ضرورت ہے نا خوراک کی، ہم اسے تو اللہ کی توفیق سے جو بھی ہے انشاءاللہ وہ پورا کریں گے۔ چھوٹے بچے ہیں اور بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں۔ سب سے پہلے ابھی اس وقت جو ہے نا ہمیں ضرورت ہے ٹینٹ کی ہے۔ ٹینٹ کی ضرورت ہے؟ ہاں، ہمارے یہ دیکھو نا بچے آپ کے سامنے ہیں، دھوپ پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ ادھر میں نے پناہ لی تھی، ابھی اس وقت وہ گھر میرا ٹوٹا ہے، میں نے پناہ لی تھی، وہ بھی گھر ٹوٹ گیا۔ ہمارے بچے جو ہے نا دھوپ پہ بیٹھے ہیں، ہمیں ابھی اس وقت جو ہے نا مین جو ہے ٹینٹوں کی ضرورت ہے۔ اللہ، اب ساری باتیں ہم نے دیکھی ہیں، سمجھ لی ہیں۔ انشاءاللہ آپ لوگ اللہ سے جو ہے نا، اللہ سے جو ہے وہ دعا بھی کریں، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے انشاءاللہ، اور جو ہم سے ہو سکے گا انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ نہیں، جزاک اللہ، ہاتھ صرف اللہ کے سامنے۔ پھر وہاں سے نکل کر ہم نوشہر و فیروز میں خان وہان پہنچے۔ یہاں ہمارا مرکز تھا جامع مسجد ابو بکر الصدیق اہل حدیث، جس کے اطراف میں ایک ہاسپٹل کی عمارت اور 2 بڑے اسکولوں میں دور دراز سے آئے ایسے کئی بے آسرا خاندانوں کو نہ صرف آسرا مہیا کیا گیا، بلکہ ان پناہ گزینوں کے حال احوال معلوم کر کے ان کے کھانے پینے کا بھی انتظام کیا گیا۔ یہ جو آزمائش ہے یا یہ جو مصائب ہیں، اللہ رب العالمین، تکالیف ہیں، پریشانیاں ہیں، اپنی رحمت سے اللہ رب العالمین انہیں دور فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہم سے راضی ہو جائے۔ بہت ضرورت ہے ترپال کی، خیموں کی، اور پھر اسی طرح جو ہے وہ خوراک کی، پھر چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے لباس کی، پہننے کے لیے چپلیں نہیں ہیں۔ جتنے علاقے ابھی ہم نے دیکھے ہیں یا ان کے ہم نے ابھی وزٹ کیے ہیں، ان علاقوں میں گورنمنٹ تو دور کی بات ہے، لیکن یہ اندر کے علاقے ہیں، کچے جو علاقے ہیں، ان علاقوں میں جو ہے وہ
جو فلاحی تنظیمیں ہیں یا بڑی بڑی معروف تنظیمیں ہیں، ہم تقریباً نوشہر و فیروز کو تقریباً ہم کور کر کے آ رہے ہیں. اس سے پہلے مورو کے اندر تھے. تو صورتحال یہ ہے کہ ہم نے جتنے بھی اس وقت اندر کے علاقے دیکھیں، گاؤں دیکھیں اور لوگوں سے پوچھا ہے، معلومات کی ہے، ہمیں یہی بات پتہ چلی ہے کہ جتنی بھی فلاحی ادارے اور بڑی معروف اور مشہور تنظیمیں ہیں، ادارے ہیں، کوئی بھی اندر نہیں آ رہا. آخر میں وہاں کے امدادی کاموں کا جائزہ لیا اور بوجھل دل کے ساتھ خان واہن سے روانہ ہوئے. باوجود خواہش کے نیشنل ہائی وے اور مہران ہائی وے پر ٹریفک کی صورتحال کی وجہ سے ہم مزید آگے نہیں جا سکے. البتہ اس سفر میں ایک حد تک کچھ مقاصد کو حاصل کیا اور اگلے پڑاؤ میں ان سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے کچھ اہداف مقرر کیے، جن کی حسب استطاعت دستیابی اور پھر متاثرین تک ان کی فراہمی کے انتظامی امور کی تشکیل و ترتیب کرتے ہوئے مسلسل 12 گھنٹے کا سفر کر کے کراچی واپس پہنچے. حالیہ تقسیم کردہ و جاری امدادی صورتحال کا جائزہ پیش خدمت ہے. پکا پکایا کھانا، دیگیں، ترپالیں، خیمے، راشن اناج، خشک راشن، مچھردانیاں، مچھر لوشن، دوائیاں، بستر و لباس. بالخصوص 3 بنیادی چیزوں کی فوری اشد ضرورت ہے جو جتنی بھی ہوں کم ہیں: خوراک، صاف پانی، پکا ہوا کھانا، راشن و خشک راشن. سائبان، خیمے، ترپال، شیٹس. مچھروں سے حفاظتی سامان، مچھردانیاں، لوشن وغیرہ. جبکہ ان کے علاوہ بالعموم ہر قسم کے قابل استعمال صاف ستھرے کپڑے، میڈیکل کیمپ، موبائل ایمبولینس، ایمرجنسی و ضروری ادویات اور نقد رقوم کی تقسیم کی بھی بہت ضرورت ہے. اور پھر لوگوں کے گرے ہوئے گھر، مکانات، دیواریں، شہید مساجد و مدارس، ادارے، اسکولز اور ہاسپٹلز کی تعمیر کے بغیر لوگ اور ان کے علاقے دوبارہ سے اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے سے قاصر ہیں. لہٰذا اس طرف بھی توجہ کی ضرورت ہے. آئیے اللہ کے دین اور دکھی انسانیت کی خدمت کے اس عظیم مشن میں المدینہ اسلامک ریسرچ سینٹر کا ساتھ دیجیے. رابطہ برائے معلومات و تعاون 92322056-928. اکاؤنٹ تفصیل برائے آن لائن عطیات. المدینہ اسلامک ریسرچ سینٹر یونائٹڈ بینک لمیٹڈ. اکاؤنٹ نمبر 0109-233-415594. IBN نمبر PK69UNIL 0109-000-233-415594. برانچ کوڈ 0051. بیت السلام DHA فیز 4 کراچی.